یہ شور مچا دیا کہ بھائی تو یعنی سارا مال جو ہے نا تو جا کے فقیروں کے اوپر تو بڑھا رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے؟ اور اس طریقے سے جیسے یہ فقیر ہے تم بھی فقیر بنتا رہے گا ایک دن، تو یہ چیز اس چیز سے باز آ جاؤ۔ باہر شہر میں جو ہے نا لوگ اس بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ واسطہ تھے، تو وہ ہنسنے بھائی پلیز آپ کو محمد اعظم خان آپ کو یہ کیا ہوا، آپ کیوں پاگل ہو گئے کہ ایک اتنا بڑا اسٹیٹس کا آدمی، اتنا بڑا یعنی شہر میں آپ کا چرچا ہے اور آپ ایک فقیر کے پیچھے جو ہے نا آپ سارا دن گھومتے پھرتے ہو؟ تو یعنی بہت زیادہ جو ہے نا وہ کر دیا پھر صاحب کو اندر باہر اس کی لعنت ملامت تانے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا، ہاں گھر والوں نے کہا ہے نا، کاروبار والوں نے بھی اور گھر والوں نے بھی، گھر والوں نے نا، جس طرح گھر والوں نے بھی، ہاں تو سب ہر طرح سے پھر اس نے جو ہے نا جب وہ اپنے منہ سے اپنے گھر لے کے جاتے اس کو دعوتیں کرتے تھے، ان کے ماں باپ اور بھائی جو ہے نا وہاں پہ لڑ پڑتے، جب باہر میں مرشد آتا ہے اس کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو وہ اس کے پارٹنر اور دوسرے لوگ جو ہے بزنس کی یہ آپ نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، سفر اڑا کے بٹھایا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو پھر میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ جب اس نے وہ لے لیا طریقہ تو اس کو نشہ چڑھ جاتا، یعنی اس کی مریدی میں اس کو نشہ چڑھ جاتا کہ وہ پھر یعنی جتنا وہ ذکر اذکار اور جو وظیفے دیتے وہ کرتا تو اتنا اس کا نشہ بڑھتا رہتا۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو بٹھا کے اپنے بھائیوں کو کہ بھائی میں یہ اللہ کا راستہ ہے میرا، میں اپنے ولی اور اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے پیر اور اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو آپ لوگ ایسے ہیں، اس وقت یہ سارے جو ہے ایک ساتھ اکٹھے تھے، تو آپ لوگ مجھے الگ کر دو اور تم لوگ الگ ہو جاؤ، تو میں تو اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، تو میرا جو حال ہوگی جو ہے نا وہ ان کو میرا وہ میں جانوں، میرا حال جانے، میرا پیسہ ختم ہو گئے، میں تم لوگوں سے نہیں مانگوں گا، میرا کچھ بھی ہوا میں یعنی آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گا، تو اب اپنا حصہ الگ کر دو تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو۔ میرے پیر صاحب کی جو ہے نا بیوی کو بھی انہوں نے، ان کی زوجہ محترمہ کو بھی انہوں نے اکسایا، بھائیوں نے باپ نے کہ بھائی ان کو سمجھاؤ، ہمارا تو نہیں سنتا ہے لیکن آپ زور ڈالیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس راستے سے باس آ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا خاوند ہے، میں اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی ہوں، یہ جو کچھ کرتا ہے میں نے یہ میرا بس میں اس کو وہ نہیں روکتی ہوں کہ یہ کیوں کر رہا ہے، کہ یہ اچھا خوب جانتا ہے اس معاملے کو۔ تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر جو ہے ایسا ہوتے ہوتے ایک دن 3 سال اس میں گزر گئے موریدی میں، تو 3 سال اس میں پھر وہ 2-3 دفعہ جو ہے نا پیر بابا علیہ رحمت بھی گئے تھے، پیر پٹھان جس کو بولتے ہیں بنیر میں، وہاں پہ جا کے وہاں سے بھی جو ہے نا، کیونکہ اس کا یعنی پیر صاحب جو تھے اس کا رشتہ اس کا سلسلہ وہاں سے تھا، پیر صاحب علیہ رحمت سے، تو وہاں پہ بھی وہ راتیں گزار کے آ جاتا۔ پھر پیر صاحب کہتے تھے ایک دن جو ہے رات کو میں سارے دن کام پہ ہوتا دن کو، اور رات کو میں جب ذکر اذکار کر کے سوتا تو یعنی اس کی بیوی اس کو جگا دیتی کہ آپ کی جو ہے دل ذکر کرتا ہے، آپ کا جسم ذکر کر رہا ہے، مجھے آوازیں آ رہی ہے، یعنی یہ اس کی مریدی کی حالت تھی۔ اور پھر ایک دن کہتا مجھے یعنی کئی دن مجھے یہ نشہ چڑھا رہتا، اور جب لوگ آتے مجھ سے کاروبار کے بارے میں پوچھتے کہ اتنا سمٹ چاہیے، اتنا سلاخیں چاہیے، اتنا باجری چاہیے، تو میں ایسے ہاں کرتا، میرے ذہن میں کچھ ان کے بعد ان کی جو ہے نا میرے پلے نہیں پڑتی، اور جب میرا نشہ ہوتا تھا تب میں جا کے ان کو جو آرڈر وغیرہ ہوتے وہ کام میں کرتا۔ تو ایسا ہوتے ہوتے کہ ایک دن جو ہے نا اتنا نشہ مجھے چڑھا، جب میں اپنی یعنی کاروباری جگہ پہ تھا، شام کو میں گھر آ رہا تھا تو میرا پاؤں لٹکرا رہے تھے، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں قدم کہاں ڈال رہا ہوں، وہ جا کہاں رہا ہے۔ تو پھر وہاں سے گھر کے بجائے وہ ڈائریکٹ ایک وہاں پہ ایک شیخ جنید پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑا ولی کا مزار ہے، کہتے ہیں میں ڈائریکٹ اسی مزار میں گیا، وہاں بھی میں چلے میں بیٹھ گیا۔ اب گھر والوں کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں گیا، جو 2-3 دن بعد جب پتہ چلا تو وہ پیر صاحب جا کے کہتے ہیں نشے نے مجھے اتنا وہ کر دیا تھا، نشہ میرے پر اتنا غالب ہو گیا، سب کچھ میں نے ایسا چھوڑ کے بس جا کے ادھر بیٹھ گیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ چیلے سے نکلے نہیں، پھر اس کے جو ہے یعنی پھر آہستہ آہستہ پھر وہاں پہ جو ہے جب چیلا کر دیا، پھر اس کے مرشد نے اس کو جو ہے نا وہ یعنی وہ پگڑی پہنا دی، یعنی مجاہد کی تھی کہ آپ جو ہے نا آج سے اللہ کا ولی ہو گئے، مجاہد ہو گئے۔ پھر جو کہتے ہیں کہ یعنی اسی یعنی شیخ جنید پشاور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں اس نے کافی 2-3 سال چیلے کاٹے، پھر بعد میں اپنی مرشد سے یعنی اس میں آگے نکل گئے، جو مرتبے میں جو تھا نا، تو اس کا مرشد جو تھا اس کا پیر صاحب جو ہے نا وہ یعنی عابد ذاکر اس میں رہا پیر صاحب جو ہے نا، پھر وہاں سے اس کو کہا کہ آپ نے جا کے یعنی پیر بابا علیہ رحمت پیر پٹھان ان کے مزار پہ جا کے وہ چیلا کرنا ہے، وہ چیلا کاٹنا ہے۔ تو پیر صاحب وہاں پہ گئے، پھر وہاں پہ بہت سارے چیلے کاٹے،
تو پھر وہاں سے جو پھر آئے تو پھر جب وہ مجذوبیت میں تھے، کل جو میں مجذوبیت کا بات کر رہا تھا نا کہ مجذوب کیا ہوتا ہے اور عامل کیا ہوتا ہے، جب اس میں تھی تو اس کی عبادت کا یہ انتہا ہو گئی تھی کہ گڈ نے اس کی جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیا تھا. نہیں وہ مراقب میں اس میں جو ہے نا سارے دن 24 گھنٹے عبادت میں تو وہ چلتے تھے جو اس کے پاؤں اس میں سے جو ہے نا وہ یعنی چل نہیں سکتے تھے بالکل. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نا بحرین چلے جاؤ، بحرین. تو یعنی پھر کہتے ہیں ایک دفعہ حکم ہو گیا تو پھر صاحب نے کہا بحرین کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی صحت افزا مقام پہ میں چلا جاؤں. تو جیسے کہ انہیں وہ ایبٹ آباد کی طرف جو ہے نا وہاں پہ مانسر ایبٹ آباد اس طرف کہتے ہیں وہاں پہ کوئی ٹھنڈی جگہ دیکھ کے پھر گرمی میں ادھر چلے جاتے ہیں. تو پھر صاحب کہتے ہیں دوبارہ مجھے دوسرے سال پھر حکم ہوا کہ آپ بحرین چلے جاؤ. تو اسی دوران میں کہتے ہیں حضرت دادا گنج بخش علی جوہری کا مطلب ہے وہ بھی آئے کہ آپ میرے پاس آ جاؤ. تو پیر پٹھان صاحب کہتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس چلے کاٹنے کے لیے آ جاؤ. تو پھر کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے، وہ کہتے ہیں آپ میرے پاس آ جاؤ، راستے میں آپ کا کام توڑ دوں گا. یعنی بہت سارے بڑے بڑے ولیوں نے ان کو اپنے پاس آنے کا دعوت دے دی کہ آ کے ہمارے مزار میں ہم سے ہی فیض لے لو، ہم سے وہ کر دو. تو پھر آخر میں کہتے کہ جب میرا صاحب پیر صاحب کہتے میرا ارادہ ہو گیا کہ جا کے داتا صاحب کے مزار میں چلا کشی کروں، وہاں پہ بیٹھوں. تو پھر پیر پٹھان آئے، کہتے کہ آپ نے اٹک سے نیچے نہیں جانا ہے. میرے بات کہتے ہیں اٹک سے نیچے آپ کو اجازت نہیں ہے. تو پھر میں نے ارادہ منظور کے میں گیا بنیر میں پیر پٹھان کی، وہاں پہ اس مزار میں جو ہے نا وہ کر دیا چلا کشی. تو اسی سے پہلے پھر ایک دفعہ ان کی جو پیر صاحب تھے انہوں نے بتایا تھا موردی کی جو مجاہد بنا تھا نا کہ وہاں پیر پٹھان کے پاس ہی ایک دوسرا ایک ولی ہے جس کو غوث کہتے ہیں، تو لوگ اس کو غوث کہتے ہیں، اور وہ کبھی کبھی پیر صاحب پیر بابا کی مزار پہ آتا ہے. تو کہتے جب میرے مرشد نے یہ کہا تو میرا شوق پیدا ہو گیا اس کے سے ملنے کے ساتھ کہ میں جا کے اس کی ملاقات کروں. وہ جب وہاں گیا اور پھر کہتے میں نے اس سے جو ہے نا جب دیکھا تو میں بالکل اس پہ یعنی فریفتہ ہو گیا کہ اس کی اتنا نور اتنا کشش تھی کہ میرا اندر کا جو جذبہ تھا وہ دوبارہ ہو گیا، بڑھ گیا. تو انہوں نے مجھے درود شریف کا وظیفہ دے دیا کہ درود شریف دن میں 1000 دفعہ 2000 دفعہ یہ درود شریف کا وظیفہ کرو. اور کہتے میں جب وہ وظیفہ کرتا میرا اور زیادہ جو نشہ بڑھتا رہتا تھا. درود شریف کون سا؟ درود شریف صرف درود شریف کا بتایا ہے کہ درود شریف دے دیا تو وظیفہ کرتا. پھر جب یعنی پیر صاحب کے جو مرشد کو اور پیر بابا کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایسا تھا، تو ان دونوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے ان سے کیوں وظیفہ وہ لے لیا، کیونکہ ان کا مرید تھا. کہتے جب میں مراقبے میں بیٹھتا تھا تو بس ہر وقت جو ہے نا پیر بابا یعنی پیر پٹھان اور میرا مرشد اس یعنی غوث کے ساتھ جو ہے نا آپس میں ان کا تکرار ہوتا تھا کہ بھائی آپ نے ہمارا مرید لے لیا، اس کو چھوڑ دو یہ وہ. کہتے ہیں ایسا کئی دنوں تک ہوتے ہوتے پھر ایک دن میں مراقبے میں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولیاء کرام کے ساتھ آئے ہمارے پاس اور مجھے کہتے کہ یعنی اس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. تو ہم سب بیٹھ گئے تو اور تمام اولیاء کرام بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ نے یعنی جو درود شریف دیا ہے اس بابا نے، تو آپ نے وہ درود شریف چھوڑنا نہیں ہے، وہ کرنا ہے وظیفہ اس کا، لیکن خدمت آپ نے اپنا مرشد کا کرنا ہے، خدمت وہاں کا کرے اور لیکن وہ درود شریف کہتے اس کے بعد جو فیصلہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دیا، یہ آرڈر جاری کر دیا. پھر وہ ہمارا جو لڑائی جھگڑا وہ جو نا ختم ہو گیا. تو اسی دوران میں وہ جب بحرین آئے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ بھی کہا کہ آپ نے بحرین جانا ہے، تو پھر پوچھا کہ بحرین ابھی ان کو پتہ نہیں کہاں ہے. تو کہا جس نے کہا کہ سواد میں ایک ایسی جگہ ہے اس کو بحرین بولتے ہیں. تو پھر پیر صاحب جو ہے وہاں جب بحرین آئے تو فنا فی اللہ تھے، اس میں تھے معرفت میں تھے. معرفت کا جو اسٹیج جو ہے جیسے کہ اسی اسٹیج میں تھے اور اس وقت جو ہے اس کو کمانا ہے. جب محنت صاحب کو مل جائیں گے